قریب سے حضور کی زیارت ہوگی، اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے اگر میرے آقا نے یہ فرما دیا ظالم منافق تو پاپ کے مناظر دیکھتا تھا اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے، نمازوں کو ترک کرتا تھا اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے، اللہ اکبر، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا تھا، شراب کے پیالے اڈیلتا تھا منہ میں اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے حضور کو؟ آقا کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جس دل میں اللہ کا خوف بسے گا، جس دل میں خدا کی خشیت پیدا ہوگی، وہ دل کبھی گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا، وہ دل کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن آئیے بہت لمبی بات کرنے کی بجائے گناہ کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ خوف خدا کی وجہ سے۔ اور خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ یہ خوف خدا کسی دکان سے خریدنے کی چیز نہیں، یہ خوف خدا کہیں سے حاصل کرنے کی چیز نہیں۔ اللہ کا خوف آتا کیسے ہے؟ اللہ کی خشیت آتی کیسے ہے؟ دل میں خدا کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ صرف علم والے لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے اب دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرنی ہے، تو خدا کی خشیت کیسے پیدا ہوگی؟ علم دین کی برکت سے۔ علم حاصل کرو گے تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ اور یاد رکھنا جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر عالم نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالم سچا وہ ہے، بڑے مدرسے کی ڈگری عالم نہیں بناتی بلکہ اللہ کا ڈر عالم بناتا ہے۔ دیکھو پڑھے لکھے میں اور عالم میں فرق بتاؤں، ہر پڑھا لکھا عالم نہیں ہوتا مگر ہر عالم پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ اشرف علی کے پاس علم تھا، پڑھا لکھا تھا مگر اللہ کا خوف نہیں تھا، تو نبی بھی گستاخی کر گیا۔ اور میرے امام اعلیٰ حضرت کے پاس علم کے ساتھ اللہ کی خشیت بھی تھی، تو وہ بڑا بھائی لکھ رہا ہے اور یہ خدا کی خشیت کی وجہ سے کہتے ہیں سرور کہو کہ مالک کو مولا کہو تجھے، باقی خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، ارما نصیب ہو تجھے امید کے کہوں، جانے مراد گانے تمنا کہوں تجھے۔ یہ آپ کہیں گے خدا کی خشیت کی کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں خدا خود فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دلوں کی خشیت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو حضور سے بڑھ کر کے اللہ کی کوئی نشانی ہو نہیں سکتی، سب سے بڑی خدا کی نشانی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تو جتنا نبی کا ادب کرے گا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھنا خدا کی خشیت کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم ہونا لازمی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو خدا کا خوف آتا ہے علم کی وجہ سے۔ آج ہماری قوم علم سے کوسوں دور ہے، اللہ اکبر، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں یہ تو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ جواب دیں، جواب دیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے۔ میں کہتا ہوں سنو، جسے تو کوڑی کا مولوی کہتے ہو، اگر یہ مولوی نے خطبہ نکاح پڑھ کے آپ کی امی اور آپ کے ابا کے درمیان ایجاب و قبول نہ کرایا ہوتا تو آپ کی امی جان کہلانے کے قابل نہ ہوتی۔ یہ احسان ہے مولویوں کا کہ جو ہمارے ماں باپ کا نکاح پڑھا ہے وہ مولوی ہے، جو ہمارے کان میں اذان دے وہ مولوی ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ پڑھائے مولوی ہے، اور ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں۔ فرمایا گیا علماء کی توہین کرنے والا، صحیح العقیدہ علماء کی توہین کرنے والا جب مرے گا تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ یاد رکھو یہاں تک لکھا گیا ہے
فتاوا رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے لکھا علماء کے گستاخ کا حال یہ ہے کہ مرتے وقت تو ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے، اس لیے اے اللہ کے بندو علماء کی توہین نہ کرو، علم کی توہین نہ کرو، علم کی طرف آؤ، علم سے کوسوں دور ہو۔ یاد رکھنا یہ مدارس آج جس کے جلسے میں آئے ہو، اللہ اللہ، یہ مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے، جب تک یہ مدارس زندہ ہے اس وقت تک اپنا دین زندہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا حال یہ ہے، ہم لوگ اللہ اکبر شادی پر لاکھوں روپے تو خرچ کرتے ہیں لیکن تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ نہیں کرتے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے پیر کی قبر پر 1 لاکھ کی چادر تو چڑھا سکتے ہیں مگر اتنی رقم ہم مدرسوں میں دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں، یار مولوی لوگ چادر چڑھانے کے مخالف ہیں۔ میں نے کہا مولوی چادر چڑھانے کا مخالف نہیں بلکہ مولوی کا نظریہ یہ ہے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت میرے پیر کو بعد وصال نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ سچا پیر ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے پاک ہے۔ خدا نے اس کو جنت کا وہ حلہ پہنا دیا ہے کہ اب میری چادر کی 1 لاکھ کی چادر کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نہ چڑھاؤ لیکن 100 روپے کی چڑھا دو، 1000 کی چڑھا دو، 99,000 روپے جو ہے اپنے مرشد کے نام سے کسی مدرسے میں دے دو، تعلیم کے نام پہ دے دو۔ کوئی بیوہ کا بچہ اگر اسکول میں فیس نہیں بھر سکتا اس کے لیے لگا دو، کوئی کالج نہیں جا سکتا اس کے لیے لگا دو۔ یاد رکھنا ہم جس طرح دینی تعلیم کی تائید کرتے ہیں اور آپ کو ترغیب دیتے ہیں اسی طرح دنیاوی تعلیم کے لیے بھی کہتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، IAS بناؤ، IPS بناؤ، آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ، اس لیے کہ یاد رکھنا علم کے اصل وارث تم ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں، علم کے اصل حقدار تم ہو، علم تمہاری میراث ہے، حکمت تمہاری میراث ہے۔ لیکن افسوس آج میری قوم کا حال یہ ہے، غربت کا بہانہ لے کر لوگ علم سے کوسوں دور جا رہے ہیں۔ میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، عورتیں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں بچے کو 16 سال کا کر دیا اب وہ دلی جا کے مزدوری کرے، اب ہمیں پالے، وہ کلکتہ جا کر مزدوری کرے اب ہمیں پالے، وہ ممبئی جا کر مزدوری کرے اب ہمیں پالے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میری بہنوں یاد رکھو اپنے بچے کو تھوڑی سی محنت کر کے پڑھا دو، اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں تھوڑی سی محنت کر کے پڑھا دو۔ ہمارے ماہرہ کے سرکاروں نے ایک اعلان کیا تھا اور نعرہ دیا تھا آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں صرف 10 سال اگر ہم اپنے بچے پر تعلیم کے حوالے سے محنت کرتے ہیں، چاہے مدرسے کی تعلیم ہو چاہے اسکول کی تعلیم ہو، اور آپ سے کہتا ہوں اگر اسکول کالج کی تعلیم دلاؤ تو دین کی تعلیم ساتھ میں ضرور دلانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل علم جو ہے وہ علم دین ہے۔ اگر علم دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم دلاؤ گے تو بچہ تمہارا وفادار رہ جائے گا، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھنا، اپنے بچوں کو کچھ بھی بناؤ مگر پہلے ان کو مسلمان بناؤ، ان کو عاشق رسول بناؤ، ان کو دیندار بناؤ، ان کو کلمے کا صحیح جو ہے وہ معرفت عطا کرو۔ اللہ اکبر! یہ کیا ہو گیا آج کل پیسے کی لالچ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم مزدوری پہ لگا دیتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں مولانا پیسے نہیں پڑھانے کے لیے، جتنا گٹکا کھا کے تھوک دیتے ہو، جتنا سگریٹ پی کر کے ہواؤں میں اڑا دیتے ہو، اللہ اکبر، جتنا پان کھا کر کے تھوک دیتے ہو، اگر مسلمان اسی رقم کو بچا لے تو ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ یاد رکھنا آپ کو بتاؤں میری ماؤں اور بہنوں کی خاص توجہ، اگر مائیں تہیا کر لے کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گی تو بہت کچھ وہ کر سکتی ہے۔ دستار بندی کا موقع ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اپنی بہنوں کی اور آپ سب کی خاص توجہ، تھوڑی سی مشکل